السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامع رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کیا کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہماری گفتگو سے فائدہ پہنچے۔ اس کے لیے آپ لوگ شیئر ضرور کیا کریں اور ہماری ویڈیو ہماری بات پسند آئے تو آپ لائک بھی کیا کریں۔ چلیے توضیح سے کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الفقہ اے هذه اصول الفقہ او اصول الفقہ ما هي فعرفها اولا باعتبار الاضافة وثانيا باعتبار انه لقب لعلم مخصوص، اما تعریفها باعتبار الاضافة فيحتاج الى تعریف المضاف والمضاف الیہ، فقال الاصل ما يبتني عليه غيره فالابتناء شامل للابتناء الحسي وهو ظاهر والابتناء العقلی وهو ترتب الحکم على دلیلہ۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں، آج یہاں سے شروع کرتے ہیں اس بات کو کہ چونکہ توضیح اصول الفقہ میں ہے۔ کس میں ہے؟ اصول الفقہ میں ہے۔ اصول الفقہ کے اندر دو اعتبار ہیں بچوں۔ ایک تو یہ کہ اصول فقہ ہم نے کہا اصول الفقہ، تو ایک تو مضاف اور مضاف الیہ کی حیثیت سے، یعنی اضافت کی حیثیت سے اس کو جو مضاف الیہ کا مجموعہ ہے تو من حیث المضاف والمضاف الیہ ان کو دیکھا جائے تو اگر یہ اس طرح سے دیکھا جائے تو ایسی صورت میں یعنی ترکیب ملحوظ ہو تو ترکیب ملحوظ ہونے کی صورت میں یہ ایک اضافی نام ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ ایک اضافی نام ہوگا۔ مضاف الیہ دونوں معتبر ہیں اگر تو ایسی صورت میں ہم کو ضرورت ہوگی، چونکہ مجموعہ اور کل کی تعریف موقوف ہوتی ہے جس کی تعریف پر، تو اب یہاں پر اس کے مفردات کی تعریف کی ضرورت ہوگی اگر اس کو من حیث الاضافت لیا جائے۔ اور اگر اصول الفقہ چونکہ ایک علم الاصول کا نام بھی ہے، لقب مخصوص بھی ہے، اگر یہ مراد ہو تو ایسی صورت میں من حیث الاضافت معتبر نہیں ہوگا، بلکہ مضاف الیہ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے مجموعہ من حیث هو المجموع کا اعتبار ہوگا۔ وہاں پر اضافت ترکیب کا بالکل اعتبار نہیں ہوگا۔ تو عالم مخصوص کے اعتبار سے لیا جائے تو ایسی صورت میں پھر وہاں پر مضاف اور مضاف الیہ کی الگ الگ تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو صاحب کتاب اصول الفقہ میں دونوں کا اعتبار کرتے ہوئے، یہ دیکھتے ہوئے کہ اصول الفقہ یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے تو اور مضاف الیہ کا جو مجموعہ ہوگا اس کی تعریف من حیث الاضافت اگر کی جائے تو اب اس کی تعریف موقوف ہوگی، اس کے مفردات یعنی مضاف کی الگ تعریف کی جائے اور مضاف الیہ کی الگ تعریف کی جائے، ان پر موقوف ہوگی۔ اس کو حد اضافی کہیں گے۔ اور اگر من حیث انہ لقب لعلم مخصوص اگر اس کو دیکھا جائے تو ایسی صورت میں اس کی تعریف الگ ہوگی جو کہ اضافت والی صورت سے تھوڑی جدا ہے۔ صاحب کتاب نے دونوں طرح سے تعریفیں کی ہیں، یعنی حد اضافی بھی کی ہے اور حد لقبی بھی کی ہے۔ حد اضافی میں مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی الگ الگ تعریفیں کر دینا، یہ حد اضافی ہے۔ لہذا ہم حد اضافی اگر کریں اصول الفقہ تو ایسی صورت میں یہ علم مخصوص کا نام نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ کیونکہ اصول الفقہ کا معنی ہوگا فقہ کے اصول، اور اصول سے مراد ہے ادلہ، تو مطلب ہوگا فقہ کے ادلہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ادلہ فقہ جو ہیں وہ علم الاصول نہیں ہیں بلکہ وہ علم الاصول کے مبادی ہیں۔ کس کے ہیں؟ علم الاصول کے مبادی ہیں۔ اس لیے یہ تعریف اضافی جو ہے وہ مضاف الیہ دونوں کی الگ الگ تعریف کر دی جائے گی۔ لہذا کہیں گے اصول الفقہ، تو اصول الفقہ میں پہلے اصول کی تعریف کی جائے کہ اصول یہ اصل کی جمع ہے۔ اور اصل کسے کہتے ہیں؟ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں الاصل ما یبتنی علیہ غیرہ، اصل اسے کہتے ہیں جس پر اس کے غیر کی بنا رکھی جائے۔ جیسے بچوں غیر کی اگر بنا ہو تو اسے اصل کہتے ہیں جس پر غیر کی بنا ہو، تو یہ بنا جو غیر کی ہوگی نا
کبھی کبھی حسی ہوگی کہ ہم اپنے حواس میں سے کسی کے ذریعے سے اس کا احساس بھی کر سکتے ہیں، دیکھنے میں بھی وہ آ سکتی ہے، تو یہ بنا بنائے حسی بھی ہو سکتی ہے، اور کبھی بنا بنائے عقلی بھی ہو سکتی ہے کہ ہم حادثے کے ذریعے سے اس کو نہیں دیکھ سکتے، نہیں جان سکتے، اس کا ادراک نہیں کر سکتے، بلکہ ہم اس کا ادراک صرف اور صرف عقل کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ تو ما یبتنی علیہ غیرہ، جس پر اس کی غیر کی بنا ہو، تو جس پر غیر کی بنا ہے وہی اس غیر کے لیے اصل ہوگا۔ تو مثال کے طور پر آپ کے گھر جب آپ بناتے ہیں، تو گھر جب بناتے ہیں تو ایسی صورت میں چھت ہے، دیواریں ہیں، ان سب کی بنا کس پر ہوتی ہے؟ بنیاد پر، کالم پر۔ تو نیچے سے جو بنیاد اور نی رکھتے ہیں آپ، اس نی پر ان تمام کی بنا ہوتی ہے۔ تو اب وہ نی آپ کو نظر آتی ہے اور آپ کو دکھتا ہے کہ چھت اس پر رکی ہوئی ہے، یا دیواروں پر چھت رکی ہوئی ہے، تو یہ دیواریں چھت کے لیے کیا ہے؟ اصل ہے۔ تو چونکہ اس کی بنا ہے، ہمیں نظر بھی آ رہی ہے یہ بنا، تو یہ بنا بنائے حسی ہے، یہ ابتناء حسی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ایک حکم کا ثبوت ایک دلیل سے ہوتا ہے۔ جب تک دلیل مثبت نہ ہو، دلیل مثبت موجود نہ ہو، حکم ثابت نہیں مانا جا سکتا یا حکم ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو کہ حکم موقوف ہے، ثبوت حکم موقوف ہے ثبوت دلیل پر۔ تو اب جب دلیل موجود ہوگی تو حکم موجود ہو جائے گا، اس کا مطلب ترتب الحکم اعلیٰ دلیل ہی جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ غیر پر اس کی بنا ہے، یعنی حکم کی بنا اس کے غیر پر یعنی دلیل پر ہے۔ تو اب یہاں پر بھی ما یبتنی علیہ غیرہ کا معنی موجود ہے ترتب الحکم اعلیٰ دلیل ہی پر، تو ایسی صورت میں یہ بھی بنا ہے، لیکن ترتب الحکم اعلیٰ دلیل ہی یہ ہمیں کہیں نظر تو نہیں آئے گا نا۔ لیکن ہاں، عقل سے ہم جانتے ہیں کہ ایک حکم کا ترتب دلیل پر ہوتا ہے، اور غیر پر جہاں پر بنا ہو غیر پر، تو اسی کا نام کیا ہے؟ اصل ہے۔ لہٰذا وہ دلیل جس پر حکم کا ترتب ہو رہا ہے وہ حکم کے لیے وہ دلیل اصل کہلائے گی۔ تو یہ ابتناء عقلی ہے، ابتناء حسی نہیں ہے۔ تو پیارے بچوں، اصول الفقہ میں اصل کی تعریف کی، اصل کیسے کہتے ہیں؟ ما یبتنی علیہ غیرہ۔ پھر ابتناء کی ہم نے دو قسمیں کر دی، ایک ابتناء حسی اور ابتناء عقلی۔ یہ ہم نے اصول الفقہ میں اصول یعنی مضاف کی تعریف کی، یہی حد اضافی ہے۔ پھر اس کے بعد مضاف الیہ کی تعریف کریں گے، یعنی فقہ کی تعریف کریں گے، تو مضاف الیہ دونوں کی الگ الگ تعریفیں کر دینا، یہ حد اضافی کہلاتا ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں، صاحب شرح اصول الفقہ، صاحب شرح پہلے تو اصول الفقہ کی ترکیب بیان کرتے ہیں کہ اصول الفقہ یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، اور اس کا مبتدا محذوف ہے۔ اصل عبارت ہوگی ہذہ اصول الفقہ، یہ اصل عبارت ہوگی۔ یا یہ کہو کہ یہاں پر اصول الفقہ یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے، وہ اصل عبارت ہوگی اصول الفقہ ما ہی۔ اصول فقہ کیا ہے؟ تو اصول الفقہ مبتدا اور ما ہی یہ پورا جملہ مل ملا کر اس کی خبر ہے۔ یہ ماہیہ یہ خبر اس لیے بنائی کیونکہ ماقبل بعد میں مصنف نے چونکہ ان کی تعریف کی ہے، تو گویا کہ یہاں پر وجدان یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی پوچھنے والا یہ پوچھ رہا ہے صاحب کتاب سے کہ اصول الفقہ کیا ہے وہ بتا دیجئے، اور اسی کے سوال کے جواب میں آگے فرماتے ہیں کہ الاصل ما یبتنی علیہ غیرہ۔ اب آگے تعریف کرنا شروع کر دی، اس کا مطلب سائل کے سوال کا جواب دینا شروع کر دیا۔ تو یہاں پر یہ بھی تقدیری عبارت ہو سکتی ہے اصول الفقہ ما ہی، اصول فقہ کیا ہے؟ فعرفہا، جب یہ سوال ہے یہ اصل عبارت ہوگی، فعرفہا تو مصنف نے اصول فقہ کی تعریف کر دی۔ اولا باعتبار الاضافہ، پہلے تو تعریف کی بے اعتبار اضافت، اور وثانیاً بے اعتبار انہ لقب لعلم مخصوص، اور ثانیاً اس کی تعریف کی اس اعتبار سے کہ اصول الفقہ یہ ایک علم مخصوص کا لقب ہے، نام ہے۔ اما تعریفها بے اعتبار الاضافہ، رہا اصول الفقہ کی تعریف بے اعتبار اضافت، تو بے اعتبار اضافت تعریف فیحتاج الی تعریف المضاف والمضاف الیہ،
تو تعریف بے اعتبار الاضافت وہ تو محتاج ہوگی مضاف اور مضاف الیہ کی تعریف کی، یعنی احتیاج وہاں پر ہوگی کہ مضاف کی الگ تعریف کر دی جائے، مضاف الیہ کی دونوں تعریف کر دی جائے، کیونکہ کل اپنے جو چند اجزاء سے مل کر بنے تو اس کل کی تعریف، کل کا سمجھنا موقوف ہوگا کہ پہلے اجزاء کو سمجھ لیا جائے۔ تو یہاں پر اجزاء کیا ہیں؟ وہی مضاف اور مضاف الیہ ہیں، تو دونوں کو الگ الگ سمجھ لیا جائے تو مجموع خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ فرماتے ہیں اما تعریف ہوا بے اعتبار الاضافہ، رہا اس کی تعریف اضافت کے اعتبار سے، فیحتاج الی تعریف المضاف والمضاف الیہ، تو وہ محتاج ہے مضاف اور مضاف الیہ کی تعریف کی طرف۔ فقال، تو مصنف نے کہا الاصل، تو اصول الفقہ، اصول جمع ہے اصل کی، اور اصل کسے کہتے ہیں؟ تو اصل مضاف کی تعریف کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں الاصل ما یبتنی علیہ غیرہ، اصل وہ ہے جس پر اس کے غیر کی بنا ہو۔ فالابتناء، تو یہاں پر ما یبتنی میں جو ابتنا سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ ہر مشتق مصدر پر دلالت کرتا ہے، تو ما یبتنی میں جو ابتنا مفہوم ہے، مدلول ہے، شامل للابتناء الحسی، یہ ابتنا شامل ہے ابتناء حسی کو بھی اور ابتناء عقلی کو بھی۔ یعنی ابتنا کی دو قسمیں ہیں، ایک ابتناء حسی اور ایک ابتناء عقلی۔ ابتناء حسی وہ ہوا ظاہر، یہ بات ابتناء حسی جو ہے وہ بالکل ظاہر ہے، یعنی ابتناء حسی کہتے ہیں طرفین کا محسوس ہونا۔ کس کا؟ طرفین کا محسوس ہونا، یعنی موقوف اور موقوف علیہ دونوں کا محسوس ہونا، جیسے کہ چھت کا ابتنا دیواروں پر ہوتا ہے۔ وہ ہوا ظاہر، یہ بالکل بات ظاہر ہے۔ والابتناء العقلی، اور ابتناء عقلی کسے کہیں گے؟ وہ ہوا ترتب الحکم علی دلیلہ، تو ابتناء حسی کی تعریف تو بالکل ظاہر تھی، کیا تھی؟ طرفین کا محسوس ہونا، تو اس لیے حسی سے بالکل آدمی سمجھ سکتا ہے، اس لیے اس کو کہہ دیا وہ ہوا ظاہر۔ اور ابتناء عقلی کی تعریف کر دینا ہے۔ ابتناء عقلی کیا ہے؟ وہ ہوا ترتب الحکم علی دلیلہ، حکم کا مرتب ہونا اس کی دلیل پر، تو حکم کا اپنی دلیل پر مرتب ہونا یہ ابتناء عقلی ہے۔ وہ وہاں پر طرفین محسوس نہیں ہوتے ہیں، جیسے کہ کوئی بھی حکم دلیل کی بنا پر ثابت ہوتا ہے تو وہاں پر ترتب طرفین کے اندر جو طرفین جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتے، ترتب تو ہوتا ہے کہ حکم کا ثبوت دلیل کے بغیر نہیں ہوتا ہے، وہ ابتناء عقلی کہلائے گا۔ تو ابتناء کی کتنی قسمیں ہوگی بچوں؟ دو، ایک ابتناء حسی اور دوسری ابتناء عقلی۔ یہی دو باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ کل انشاءاللہ دوسرے سبق میں ہم اس بات کو صاحب کتاب پیش کریں گے کہ اصل کی ایک اور دوسری تعریف بھی کی گئی ہے المحتاج الیہ سے۔ صاحب شرح فرمائیں گے، صاحب کتاب فرمائیں گے کہ المحتاج الیہ سے جو تعریف کی گئی ہے اصل کی، وہ تعریف جامع اور معنی نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے وہ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔